اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیسے رہیں۔ دیکھیں، دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ دنیا والوں سے ظاہر میں جڑ جائیں اور دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں۔ جہاں تک جو پہلا سوال تھا کہ دنیا سے خود کو دور کیسے کریں، اور اس کا دوسرا پہلو آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، اصل دنیا میں ہمیں رہنا چاہیے ایسے کہ ہمارا دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو اور اللہ کی محبت سے آباد ہو۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ سارے غلطیوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت رہے گی جب تک آپ مخلص نہ ہوں یا آپ اپنے مقصد زندگی سے آگاہ نہ ہوں۔ تو دنیا کی، کیونکہ آپ کو تو کچھ اور نظر بھی نہیں آ رہا نا، دنیا کے علاوہ تو آپ کی نظر میں نہ کسی چیز کی اہمیت ہے، اور جو دنیا کے علاوہ جو ہے، دنیا تو ظاہر ہے، ظاہر کے علاوہ باطن کی اہمیت سے نہ آپ آگاہ ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ دنیا سے اپنا تعلق، دل کا تعلق نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آپ کی، آپ کا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو حقیقی وجود ہے جس کا، اور جس سے میں نے جڑنا ہے، اور اس کی محبت سے اپنے دل کو آباد کرنا ہے، تو یہ ایک منزل ہے جو آپ کو حاصل کرنی ہے۔ دنیا سے دل کی محبت کو نکال کے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو لانا ہوگا۔ لیکن دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان اپنے طور پر خود نہیں کر سکتا۔ انسان بیمار ہے اور اس کو شفا یابی کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا بیمار ہے، ظاہر کا بیمار ہے۔ اس کے دل میں ظاہری محبتیں ہیں اور ظاہری جو بھی ہیں اخلاق جو ہیں دنیا کے متعلق، وہ اس میں ہیں۔ کبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، غصہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں اصل کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی محبت نہ ہو، بلکہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے۔ تو اس کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ کام آپ انسان خود نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک رہنما کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، استاد کی ضرورت ہوگی۔ ہر کام کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے کہ دل کو ہم پاک کر لیں، دل کا تزکیہ کر لیں، دل کی صفائی کر لیں۔ جب صفائی کریں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا۔ جب تک دنیا کی محبت دل میں ہے تو آپ کا کوئی کام سدھر نہیں سکتا۔ آپ اپنے اخلاق کو آپ اچھا نہیں کر سکتے جب تک دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ تو ایک ایسا مضمون ہے کہ اس کے لیے آپ کو جڑ سے شروع کرنا ہوگا، ابتدا سے۔ جیسا کہ ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے اسکول میں، لیکن پہلے وہ جاتا ہے پریپ میں، پھر 1 میں، KG ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ تو ڈاکٹر بننے کا آغاز اس سے ہوتا ہے پہلی جماعت سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی جماعت میں ہی اس کو ڈاکٹری کے سارے کتابیں پڑھ دی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے دیکھیں، اب زندگی کے مقصد کا تعین کرنا ہوگا کہ میرا خالق کون ہے، میں کون ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ آپ کی حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، آپ کی حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے کہ میں تمہیں ایک رتبہ دینا چاہتا ہوں، ایک نعمت نوازنا چاہتا ہوں، اور تمہیں میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اپنے دربار میں بلانا چاہتا ہوں۔
اس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا کہ تم میری ملاقات کے لیے تیاری کرو۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ تو یہ آپ کو مقصد بنانا ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے آپ کو اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں چلنا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، تو پھر آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، قرآن اور رسول کا طریقہ۔ ان دو چیزوں کو آپ نے یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ یعنی قرآن اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو مقامی طور پہ ایک رہنما جو روحانی رہنما ہے، ہر ایرا غیرہ جو ہے آپ کا رہنما بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے واصل ہیں، جو اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو رہنمائی کریں گے رب کی طرف۔ تو اب جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ تو آپ کا تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس۔ تو بہرحال ایک منزل آپ نے بنا لی، اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، مقامی طور پہ ایک استاد، ایک مرشد، ایک رہنما کو آپ نے مقرر کر لیا۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے راستے میں۔ پھر اس کا کام یہ بھی ہے کہ آپ کو ہدایات دے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور ہدایات شریعت کے مطابق ہی ہوں گی، شریعت کا حکم ہی وہ آپ کو دے گا، اپنی طرف سے کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ اور اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ تو دیکھیں پھر آپ کے گھر سے کام شروع ہوگا۔ آپ جس گھر میں بھی رہ رہے ہیں وہاں آپ کی یا بیوی ہوگا یا خاوند ہوگا، یا بیوی ہوگی یا آپ کا خاوند ہوگا، یا آپ کے والدین ہوں گے۔ تو وہیں سے آپ نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ والدین اگر ہیں ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بولے گی، اور یعنی سنت کے مطابق قرآن کی ہدایت اور رسول کی ہدایت کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب یہی جب آپ شریعت کی پابندی شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے تزکیہ نفس کا آغاز ہو جاتا ہے، ضبط نفس سے۔ ظاہر ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کو بہت سے معاملات گھر میں پیش آ سکتے ہیں، کچھ کام آپ کی طبیعت کے خلاف بھی ہوں گے، کچھ لوگ کا مزاج آپ کی طبیعت کے خلاف ہوگا، تو آپ کو ضبط نفس سے کام لینا ہوگا۔ ہر معاملے میں آپ نے ضبط نفس سے کام لے کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہوگا۔ جب آپ ضبط نفس سے کام لیں گی تو آپ کا تزکیہ نفس آٹومیٹیکلی ہوتا جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ کا تزکیہ نفس جو ہے، کیونکہ جب آپ اپنی خواہش پر قابو پانے کی کوشش کریں گی تو اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کریں گی۔ انسان تو اپنی کرنا چاہتا ہے، غیر کی نہیں سنتا۔ انسان کی طبیعت یہ ہے، غیر کی بات یہ سن، چاہے وہ اللہ ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ بیگم صاحبہ جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کریں گی اور شوہر سے بدتمیزی سے بھی بولیں گی، نوافل بھی پڑھیں گی، شب معراج کی رات کو روزہ یعنی رات کو عبادت کریں گی اور دن کو روزہ رکھیں گی، اور شوہر سے جو ہے اس کا اخلاق صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو یعنی دین کو ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، باقی ایسا نہیں ہے۔ ضبط نفس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے حکم کے مطابق اور رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ اس کا ضبط نفس شروع ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس شروع ہونے کے ساتھ یعنی یہ اپنے آپ کو قابو میں کرتا ہے، ہر کام میں یہ للہیت لاتا ہے، اور للہیت جب یہ لاتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس آلریڈی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسے مواقع لاتا ہے، اس کی خامیاں جو ہیں اس کے سامنے لاتا ہے، اللہ لاتا ہے
کیونکہ اللہ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ تو دراصل تو تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ مزکی جو پیغمبر یا نائب رسول، وہ پھر آپ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تو پھر روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی تربیت کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس پہ ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔